السلام علیکم۔ مولانا رومی کی حکایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا، سرکار آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز مضر ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دو۔ اس شخص نے کہا، اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانوروں یعنی کتے اور مرغے کی زبان سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی تجھے سمجھ آنے لگے گی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس پر سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا تو مرغا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست تو دانہ دن کا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغے نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی میں بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن پھر روٹی کا ٹکڑا مرغا لے اڑا تو کتے نے غصے سے آ کر کہا کہ تم نے جھوٹ بولا اور اے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کرو، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا، اس طرح اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغے سے کہا، ارے کمبخت تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھ سے جھوٹ بولتا رہے گا۔ مرغ نے کہا، بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا اور یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا۔ کہنے لگا، جب سے میں نے مرغے اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء اور قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ وہ تیری پیشن گوئی کیا ہوئی، یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی بھی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو موزنوں کی طرح راست کو ہے، ہم اگر غلطی سے بھی بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جاتے ہیں۔ مالک نے تو اپنا مال بیچ لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے بھید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے اور محض نادان ہے، اگر وہی مال اس پر صدقہ ہو جائے تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں سن رہا تھا، جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تم نے نہیں مانا۔ اے عزیزم اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت
دفعتاً بگڑتی گئی اور وہ قے کرنے لگا۔ یہ اس کی قے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ کسی بھی بیماری سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مالی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی بھید چھپا ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری ہو یا مال کا نقصان، کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مصیبت اور ہر مشکل کے ساتھ ہمت سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر یہ حکایت پسند آئے اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔